إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس ألا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين۔ انتہائی قابل احترام سامعین و سامعات، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، کبریائی، بڑائی، رفعت و عظمت اللہ رب العزت کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام پیغمبر آخر الزماں، محسن انسانیت، محسن کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ آج ذوالقعدہ کی 18 تاریخ ہے اور اس کے بعد ذوالحجہ کا عظیم الشان مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ ذوالقعدہ بھی حرمت والا مہینہ ہے، ذوالحجہ بھی حرمت والا مہینہ ہے اور محرم بھی حرمت والا مہینہ ہے۔ یہ 3 مہینے مسلسل پے در پے اور لگاتار آتے ہیں، اور چوتھا مہینہ رجب کا ہے جو اسلامی کیلنڈر میں 7واں مہینہ ہے۔ ذوالقعدہ بھی حج کا مہینہ ہے، لوگ حج کا سفر کرتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، حرم میں پہنچتے ہیں۔ پھر ذوالحجہ کو حج کا عظیم الشان اجتماع منعقد ہوتا ہے۔ ذوالحجہ میں 10 ذوالحجہ کو ایک اور عظیم الشان عمل جو مسلمان پوری دنیا میں سر انجام دیتے ہیں، اور یہ 1400 سال سے متواتر جاری ہے، قربانی کا عمل۔ مسلمان اللہ کی رضا کے لیے اپنی حیثیت اور استطاعت کے مطابق جانور 10 ذوالحجہ کو اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں۔
اور 10 ذوالحجہ ہمارے 2 خوشی کے تہواروں میں سے ایک تہوار ہے، ایک عید الفطر اور دوسرا عید الاضحیٰ۔ معلوم تاریخ کا اگر ہم مطالعہ کریں کتاب و سنت کی روشنی میں، انبیاء کی تاریخ، اسلامی تاریخ، اس میں جانور کی قربانی کے حوالے سے سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کا عمل مبارک ملتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حکم سے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلانا چاہی، اللہ رب العزت نے روک دیا۔ تفصیلات آپ کے علم میں ہیں، انشاءاللہ آئندہ خطبات میں بیان بھی ہوتی رہیں گی۔ اللہ رب العزت نے اسماعیل علیہ السلام کو بچا کر ان کی جگہ ایک مینڈھا ابراہیم علیہ السلام کو جنت سے بھیجا، جس کی قربانی ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کر دی۔ تو جانور کی قربانی کا یہ عمل سب سے پہلے ہمیں انبیاء کی اور اسلام کی تاریخ میں ملتا ہے۔ پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 10 ذوالحجہ کو قربانی کا عمل مشروع قرار دیا۔ جو صاحب استطاعت لوگ ہیں ان کو تاکید فرمائی کہ وہ قربانی میں جانور ذبح کیا کریں، اور یہ عظیم الشان عمل مسلمان آج بھی سر انجام دیتے ہیں، اور انشاءاللہ تا قیامت یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ لیکن قربانی کے عمل سے پہلے قربانی کے مقاصد کو سمجھنا ضروری ہے کہ قربانی کیوں مشروع قرار دی گئی، کیوں ہمیں حکم ہوا کہ اللہ کی راہ میں جانور قربان کریں، اس کا مقصد کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ رب العزت کو تمہاری قربانی کا نہ خون چاہیے نہ گوشت چاہیے، اور بالفعل نہ خون اللہ کے پاس جاتا ہے نہ گوشت۔ خون بہا دیا جاتا ہے، زمین میں چلا جاتا ہے، اور گوشت تم کھا لیتے ہو۔ اللہ رب العزت کو اس قربانی سے ایک ہی چیز مقصود ہے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، وہ تمہارا تقوی ہے، تمہارے دل کا جذبہ ہے، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کا داعیہ کسی کے دل میں کتنا پیدا ہوا ہے، یہ اللہ کو مقصود ہے۔ تو قربانی کے عمل سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل کو پاک اور صاف کریں، اپنے دل کو تقوی کے قابل بنائیں کہ ہمیں ہماری قربانی کا مقصد حاصل ہو جائے۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پر ہم غور کرتے ہیں، ان کی سیرت ہمارے لیے بڑا اعلیٰ نمونہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور حیات طیبہ کو نمونہ قرار دیا ہے مسلمانوں کے لیے، وہیں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بعد میں آنے والوں کے لیے بھی نمونہ قرار دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں تمہارے لیے بہت بہترین نمونہ ہے۔ صرف قربانی کی صورت میں ہی نہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کر رہے ہیں جو قربانی کی صورت میں انہوں نے جاری کی تھی، اور پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہمارے لیے بھی مشروع قرار دیا، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی پوری سیرت ہمارے لیے قابل عمل ہے۔ سب سے پہلے تو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں ہمیں جو نمایاں چیز نظر آتی ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔
کہ اول تا آخر ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا محور عقیدہ توحید. عقیدہ توحید کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے پریشانیاں جھیلیں، ماریں کھائیں، ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے، اپنا گھر بار علاقہ چھوڑا، اپنے رشتہ داروں سے دشمنیاں مول لیں، حتیٰ کہ اپنے حقیقی والد ان سے بھی دشمنی مول لی. یعنی جب توحید کی تبلیغ کی تو ابراہیم علیہ السلام کا والد ان کا دشمن بن گیا. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی. تو عقیدہ توحید سب سے اہم چیز ہے. عقیدہ توحید انسان کی زندگی کا بنیادی مقصد ہے اور نجات کے لیے اساسی چیز ہے. اس کے بغیر انسان کی نجات ممکن ہی نہیں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ رب العزت اپنے ساتھ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا. شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں اللہ چاہے تو انہیں معاف کر دے بغیر سزا دیے، اور اگر اللہ چاہے تو سزا دے کر جہنم میں ڈال کر، گناہ کے بقدر سزا دے کر نکال کر جنت میں داخل کر دے. لیکن شرک کو اللہ رب العزت معاف نہیں کرے گا. جس کی زندگی شرک پر ختم ہو گئی، جس کو موت شرک پر آ گئی، شرک کا عقیدہ لے کر دنیا سے چلا گیا، عقیدہ توحید سے محروم رہا، اس کی بخشش اور مغفرت کی کوئی سبیل نہیں، کوئی راستہ نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے بھی عقیدہ توحید پر بہت زیادہ زور دیا، بلکہ عقیدہ توحید کے لیے قربانیاں دی. سب سے پہلے تو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ماحول کو دیکھا، ان کا والد بھی پورا ماحول شرک میں لتھڑا ہوا ہے، تو انہوں نے عقیدہ توحید کی کھلی دعوت دی. کھلی دعوت، بغیر لگی لپٹی رکھے، بغیر کسی کا لحاظ کیے، بغیر کسی کی طاقت کو مد نظر رکھے، بغیر معاشرے کے پریشر کو زیر غور لائے، انہوں نے عقیدہ توحید کی دعوت دی. اذ قال لأبیہ وقومہ، انہوں نے اپنے والد کو بھی اور اپنی ساری قوم کو دعوت دی، دعوت فکر. اور دعوت فکر کیسے دی؟ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون. فرمایا یہ جو مورتیاں تم نے سجائی ہیں، یہ جو بت تم نے بنائے ہیں، جن کے سامنے تم جھکتے ہو، یہ کیا ہیں؟ یعنی ان کے جو معبودان باطلہ تھے ان پر سوالیہ نشان کھڑا کر دی، ان کی حقیقت کو ماننے سے انکار کر دیا. فرمایا یہ کیا ہے؟ یہ کیا تم نے بنایا ہوا ہے؟ یہ بت بنائے ہوئے ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو. انہوں نے کہا وجدنا آباءنا لہا عابدین. آج بھی لوگ اسی طرح کے جوابات دیتے ہیں جب ہم ان سے کہتے ہیں یہ شرک کے کام ہیں، انہیں چھوڑو، یہ کیوں کر رہے ہو؟ تو آگے سے یہی جواب دیتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد فلاں فلاں یہ کرتے رہے ہیں. دیکھیں فلاں دربار اور مزار اتنی صدیاں پرانا ہے، تو ہمارے سارے بزرگ کیا غلط کام کرتے رہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب دعوت دی، انہوں نے بھی آگے سے جواب یہی دیا. تو ابراہیم علیہ السلام نے انہیں جھنجھوڑا، انہیں فرمایا کہ اگر تمہارے آباء و اجداد غلط راستے پہ تھے تو کیا تم بھی جہنم والے راستے پہ چلتے رہو گے؟ صراط مستقیم سامنے آ جانے کے بعد بھی تم اپنے بزرگ اور باپ دادا کے راستے پہ چلتے رہو گے؟ جب یہ دعوت دی اور کھلی دعوت دی، ان کے جو باطل معبود تھے، ان کے بت تھے جو انہوں نے بزرگوں کے ناموں پہ بنائے ہوئے تھے، ان کی تردید کی تو قوم والے دشمن ہو گئے. سب سے پہلے تو اپنا حقیقی والد، حقیقی باپ وہ دشمن ہوا. اس نے کہا قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم،
ابراہیم میرے معبود، میرے بت جن کی میں پوجا کرتا ہوں، میری قوم پوجا کرتی ہے، ان سے تو ٹلتا ہے کہ نہیں ٹلتا؟ ان کو برا کہنے سے، ان کو باطل کہنے سے باز آتا ہے کہ نہیں آتا؟ میں تمہیں پتھر مار مار کے تمہاری زندگی، تمہاری جان لے لوں گا۔ باپ کہہ رہا ہے بیٹے سے، حقیقی بیٹے سے، حقیقی باپ کہہ رہا ہے میرے بتوں کو برا کہتے ہو، میرے معبودوں کو برا کہتے ہو، توحید کی دعوت دیتے ہو، میں تمہاری جان لے لوں گا، پتھر مار مار کے تمہیں رجم کر دوں۔ وَاہْجُرْنِی مَلِیًّا، میری نظروں سے دور ہو جاؤ، علاقہ چھوڑ کے چلے جاؤ، ورنہ میں تمہیں مار دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بھی پرواہ نہیں کی۔ ایک وقت آیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنا علاقہ چھوڑنا پڑا، ہجرت کرنا پڑی۔ قوم کو سمجھانے کی کوشش کی، قوم کے سامنے ستاروں کو دیکھ کر انہیں سمجھانے کے لیے کہا کہ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے، کتنا چمکدار ستارہ ہے، یہ میرا رب ہے۔ جب صبح ہونے لگی، ستارہ ڈوبنے لگا، تو قوم کو دعوت فکر دی بھی نہیں نہیں، میں تو بالکل غلط کہہ رہا تھا، یہ رب کیسے ہو سکتا ہے جو ڈوب جائے، جو اپنی روشنی اور چمک برقرار نہ رکھ پائے، وہ کیسے معبود ہو سکتا ہے؟ میں اس کو رب ماننے سے انکار کرتا ہوں، میں اس کو رب نہیں مانتا۔ پھر چاند کو دیکھا، قوم کو دکھا کر کہنے لگے کہ یہ بڑا ہے، ستاروں سے بھی بڑا ہے، اس کی روشنی زیادہ ہے، یہ میرا رب ہے۔ پھر جب چاند ڈوبا، غروب ہوا، تو پھر قوم کو دعوت دی کہ دیکھو نہیں، غلط ہے، یہ تو اس کو رب کہنا بھی غلط ہے۔ ڈوبنے والوں کو تو میں معبود نہیں بنا سکتا، جو خود ڈوب جائے وہ دوسروں کا بیڑا کیسے تار سکتا ہے؟ یہ رب نہیں ہو سکتا۔ پھر دن چڑھا، سورج طلوع ہوا، پوری دنیا کو سورج نے روشن کر دیا۔ قوم کو سمجھانے کے لیے کہنے لگے پھر یہ رب ہونا چاہیے، یہ تو سب سے بڑا ہے نا، ستاروں سے بھی، چاند سے بھی، یہ سب سے بڑا ہے، اس کو معبود ہونا چاہیے، اس کو رب ماننا چاہیے۔ جب سورج غروب ہوا تو کہا غروب ہونے والے رب نہیں ہو سکتے، میں اس کی ربوبیت سے بھی انکار کرتا ہوں۔ قوم کو جھنجھوڑا، لیکن قوم سمجھ نہیں پا رہی ہے، اشاروں کنایوں میں بات نہیں سمجھ رہی ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، تم کہیں گاؤں چھوڑ کر جاؤ گے نا، تو اللہ کی قسم میں تمہارے بتوں کے ساتھ ضرور کوئی کام کروں گا، ضرور کوئی ایسا انداز اور طریقہ اختیار کروں گا جس سے تمہارے ضمیر جھنجھوڑے جائیں کہ یہ ہم غلط کر رہے ہیں۔ میلہ آیا، قوم نے کہا کہ آؤ میلے پہ چلتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ نہیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مراد یہ تھا کہ میرا عقیدہ اس چیز کو قبول نہیں کرتا، تمہارے میلے پہ جو کچھ ہونا ہے میں اسے پسند نہیں کرتا۔ ابراہیم علیہ السلام میلے پہ نہیں گئے، قوم میلے پہ چلی گئی، پیچھے سے کلہاڑا لیا اور ان کے بتوں کو ایک ایک کر کے توڑنے لگے، سارے بتوں کو توڑ دیا، ایک جو سب سے بڑا بت تھا اس کو چھوڑ دیا، اس کو کچھ نہیں کہا۔ قوم جب واپس آئی، دیکھا اپنے بتوں کا، معبودوں کا حشر کیا ہوا ہے، بڑے غصے میں کہنے لگے بندہ ڈھونڈو جس نے یہ کام کیا ہے، ہمارے معبودوں کو توڑ دیا ہے، کون ہو سکتا ہے؟ کہنے والوں نے کہا سمعنا فتى يذكرهم، بتوں کا تو برائی کے ساتھ ذکر ہم نے ایک ہی نوجوان سے سنا ہے، وہی کہتا ہے کہ بت اچھے نہیں ہیں، برے ہیں، غلط ہے، یقال له ابراہیم، اس کا نام ابراہیم ہے، ابراہیم کے علاوہ یہ کام کوئی نہیں کر سکتا، باقی تو سارے عقیدت مند ہیں بتوں کے، مخالف اور دشمن تو ایک ہی ہے جس کو ابراہیم کہتے۔
کہا لاؤ، پکڑ کر لایا گیا ابراہیم علیہ السلام کو. کہنے لگے انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم. مشرک کی مت ماری ہوتی ہے، عقل کام نہیں کرتی. کہنے لگے اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں ابراہیم ہمارے بتوں کو تباہ و برباد تم نے کیا ہے، ہمارے معبودوں کا برا حال تم نے کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام سمجھانے کے لیے انہیں پتہ ہے، قوم کو بھی ابراہیم علیہ السلام نے یہ کام کیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو بھی پتہ ہے. انکار نہیں کر رہے کہ میں نے نہیں کیا، سمجھانے کے لیے، جھنجھوڑنے کے لیے. کہتے ہیں دیکھو یہ بڑا تو سلامت پڑا ہے، اس سے پوچھو کہ کس نے یہ کیا ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ بڑے نے غصے میں آ کر کام کر دیا ہو، چھوٹے چھوٹے سارے معبود توڑ کے رکھ دیے اور خود بیٹھا ہوا ہے سلامت. اس سے پوچھو ذرا یہ کیا بتاتا ہے تمہیں. شرمندگی سے سر جھک کے قوم کے، جواب کوئی نہیں آ رہا، زبان سے تسلیم کر رہے ہیں. ابراہیم آپ کو پتہ ہے ما ہؤلاء ینطقون، یہ تو بولتے نہیں ہیں، ان سے کیسے پوچھیں ہم، یہ بول نہیں سکتے ہیں، یہ ہمیں بتا نہیں سکتے کہ ان کے ساتھ یہ کام کس نے کیا. نہ چھوٹے بول سکتے ہیں تباہ ہونے والے، نہ بڑا جو سلامت پڑا ہے وہ بول سکتے. یہ تو بول بھی نہیں سکتے، بول نہیں سکتے تو ایک دوسرے کو مار کیسے سکتے ہیں. یہ تمہارا کام ہے. ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون. اف ہے، افسوس ہے تمہارے اوپر بھی، تمہارے معبودوں کے اوپر بھی. تمہیں عقل نہیں ہے؟ ایسے لاچار بے بس جو خود اپنا دفاع نہیں کر سکتے، شکایت نہیں کر سکتے ہمارے ساتھ کس نے کیا ہے، ان کی عبادت کرتے ہو، ان کی پوجا پاٹ کرتے ہو، اللہ کو چھوڑ کر، خالق و مالک کو چھوڑ کر ان کی عبادت پہ لگے ہوئے ہو. افسوس ہے تمہارے اوپر. انہوں نے کہا پکڑ لو. جب جواب نہیں آتا مشرک کو تو پھر ایک ہی حل ہوتا ہے کہ بس قتل کر دو، پکڑ لو، مارو، اس کی دعوت کو بند کر دو. زور زبردستی سے، قوت سے، ظلم و ستم سے. کہنے لگے پکڑو اور اس کو آگ میں پھینک دو. بڑا الاؤ جلایا گیا، بہت بڑا، لکڑیاں اکٹھی کی گئی. تاریخ کا بہت بڑا لکڑیوں کا پہاڑ بنایا گیا، اس میں آگ جلائی گئی. بہت بڑی آگ ہے، بہت لمبا چوڑا الاؤ بنایا گیا، آگ کا، آگ جلائی گئی. پھر دور سے ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے پھینکا گیا آگ کے اندر، کیونکہ آگ کی تپش تو بہت ہی قریب کوئی نہیں جا سکتا تھا. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جانے لگا ہے، لیکن پھر بھی ابراہیم علیہ السلام کے پایا استقامت میں لغزش نہیں آئی، ذرا برابر ہچکچائے نہیں، سوچا نہیں، لڑکھڑائے نہیں، اپنے عقیدے سے پیچھے نہیں ہٹے، عقیدہ توحید کی دعوت سے ہٹے نہیں. یہ نہیں کہا کہ چلو چھوڑ دو، آج کے بعد تم جو چاہو کرو، تمہارا اپنا دین ہے، میرا اپنا دین ہے، تم اپنا کام کرو، میں اپنا کام کرتا ہوں، آج کے بعد تمہیں چھیڑوں گا نہیں، ایسا نہیں کہا. آخر تک عقیدہ توحید کی دعوت دیتے رہے. انہوں نے پکڑا، آگ میں پھینکا. اللہ رب العزت نے انہیں آگ سے محفوظ کیا. آگ کو حکم دیا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم، ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا، ابراہیم کو نقصان نہیں دینا. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ نقصان نہیں دے سکی. عقیدہ توحید، اتنی تبلیغ، اتنی تڑپ ہے لوگوں کو شرک سے نکال کر توحید کی طرف لانے کی. ساری زندگی عقیدہ توحید کے لیے قربانیاں دی ہیں ابراہیم علیہ السلام. آج ہم جانور تو قربان کرتے ہیں، جانور کی گردن پہ چھری چلاتے ہیں ہم، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے گا. یقیناً اگر ہم آداب و شرائط پورے کریں تو اللہ راضی ہوتا ہے، لیکن سب سے پہلے عقیدہ توحید ہے. ابراہیم علیہ السلام کا سب سے پہلا امتحان عقیدہ توحید پہ ہوا. اسماعیل علیہ السلام کی قربانی بعد میں ہے. پہلے عقیدہ توحید کے لیے اپنوں کی، اپنے علاقے کی، اپنے رشتہ داروں کی قربانی ہے. اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کر اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے تیاری ہے. ابراہیم علیہ السلام نے پوری زندگی عقیدہ توحید کی دعوت دی.
لوگوں کو سمجھایا، اور والد کو کیسے سمجھایا؟ باوجود اس کے کہ والد بفرا ہوا ہے غصے سے، مشرک ہے والد، مسلمان بھی نہیں ہے، مشرک ہے، کافر ہے، لیکن سمجھانے کا انداز بڑا اچھا ہے۔ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، ابا جان آپ ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں، ان بتوں کو کیوں پوجتے ہیں جو آپ کے نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں، آپ کو کچھ نفع نہیں دے سکتے، سن نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، ایسی ہستیوں کی تم عبادت کر رہے ہو، کیوں عبادت کر رہے ہو؟ لما تعبدو، کیوں عبادت کرتے ہیں؟ ابا جی چھوڑ دیں، یا ابت لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کریں، شیطان کا کہا نہ مانیں، کھلا دشمن ہے۔ میرے پاس اللہ رب العزت کی طرف سے توحید کی وحی آئی ہے، میں توحید کی دعوت اللہ کی طرف سے آپ کو پہنچا رہا ہوں، اس دعوت کو قبول کر لیں، یہ آپ کے لیے بہتر ہے، دنیا بھی سنورے گی، آخرت بھی سنور جائے۔ لیکن والد نہیں مانا، والد نے دھمکیاں لگا کے ابراہیم علیہ السلام کو علاقہ چھوڑنے پر مجبور کر، علاقہ چھوڑ دیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دعوت نہیں چھوڑی۔ آج ہمارے لیے بہت آسان ہے توحید کی دعوت خود قبول کرنا بھی، اس کی تبلیغ کرنا بھی۔ انبیاء کی دعوت اور ان کے زمانے اور ہمارے اسلاف کے زمانے کی نسبت آج بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ ہم خود دعوت توحید قبول کر کے بھی ہم آسانی سے زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ جو ظلم و ستم پہلے لوگوں پر ہوتے تھے، کچھ عرصہ پہلے تک ہوتے تھے، آج نہیں ہوتے، اور عقیدہ توحید کی دعوت بھی ہم دے سکتے ہیں۔ جو مشکلات اور مصیبتیں انبیاء کو آتی تھیں یا پرانے ادوار میں ہمارے بزرگوں کو آتی تھیں، آج اس کی نسبت بہت آسانی ہو گئی ہے۔ ہم دوسروں کو عقیدہ توحید سمجھا بھی سکتے ہیں، دعوت بھی دے سکتے ہیں، اچھے طریقے سے ان کی اصلاح بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں قربانی سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کا جو عقیدہ ہے توحید، اس کو خود بھی سمجھنا اور دوسروں کو سمجھانا، اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عقیدہ توحید کی دولت کو سمجھنے، خود سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے اور پوری دنیا تک عقیدہ توحید کی تبلیغ کرنے، اس کی دعوت پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔